السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی ہاں، آ رہی ہے آواز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدنی علما۔ میری پیاری بہنوں، بھائیوں اور ماؤں، پھر سے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ ہمیں موت کی نیند سلا چکا تھا، اس کے بعد پھر سے ہماری زندگی کو واپس کر کے اور پھر اپنے دین کے لیے دین کی طرف لوٹنے کا موقع دیا۔ جس طریقے سے ہم سونے کی دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا، سو کر اٹھتے ہیں تو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تو اس میں اصل مقصد جو بتلانے کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہم آپ کو سلاتے ہیں، پھر
اس حال میں سوتے ہو کہ ایسا لگتا ہے کہ موت طاری ہو چکی ہے، کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالی کا بڑا احسان ہے کہ رات میں میٹھی نیند سلایا اور پھر جگا دیا اور پھر دین کی توفیق دے دیا۔ کسی برائی یا کسی ایسی جگہ ہم نہیں بھٹکے جہاں ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہوتا اور ہم پر غضب نازل کرتا۔ تو اللہ کا شکر اگر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا پورا دن خیر و عافیت کے ساتھ گزرے۔ کل کے جو اسباق پڑھائے گئے تھے اس میں بنی اسرائیل کی بات کی گئی تھی، اور بنی اسرائیلیوں کے بارے میں تو معلوم ہو چلا ہوگا کہ یہ کس طریقے سے اپنے قول کو بدلتے رہتے ہیں، کس طریقے سے یہ اللہ تبارک و تعالی سے عہد و معاہدہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں 5 باتوں کا حکم دیا تھا۔ اگر کل کی آیت جو گزری تھی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، پہلا ان کو یہ بتلایا گیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کی عبادت کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو ٹھہراؤ گے نہیں، کسی کو شریک و سہیم کرو گے نہیں۔ لیکن بنی اسرائیل کے بارے میں تو معلوم ہو چلا کہ یہ بات تو مان لیتے ہیں لیکن پھر اسی بات کو توڑ دیتے ہیں، اسی قول سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل ہیں، تو ان کو 5 باتوں کا حکم دیا گیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دوسری مرتبہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریے گا۔ وَذِي الْقُرْبَى، اور قرابت دار رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ بھی آپ حسن سلوک کریے۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کریے گا۔ وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکین محتاج جو آپ کے دروں پر آئیں، کچھ مانگنے آئیں، ان کو بھی آپ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کریے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور یہ کہ تم جب لوگوں سے بات کریے گا تو حسن اخلاق سے بات کریے گا، اس طریقے سے بات کریے گا تاکہ لوگوں کو اچھا لگے، لوگوں کو دل کو موہ لے۔ ایسا نہیں کہ اکھڑ پنا پھوہڑ کی طرح بدمزاجی والی بات نہیں کریے گا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریے گا، یعنی کہ نیکی کی دعوت دیتے ہوئے بات کریے گا۔ اور ایک بات، 2 بات اور کہی گئی تھی، گویا کہ ان کو 3 باتوں کا حکم دے دیا گیا۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ کی عبادت کریں گے، دوسرے والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اور چوتھا یہ ہے کہ وقولوا للناس، اور تیسرا یہ ہے کہ وقولوا للناس حسنا، اچھے طریقے سے بات کریں گے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور چوتھا اور پانچواں یہ ہے کہ ایک تو نماز قائم کرنا، دوسرے زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ بنی اسرائیلیوں کو 5 باتوں کو عہد لیا گیا تھا، اور یہ ان کو دیا گیا تھا کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے اس عہد کو توڑ دیا۔ اسی کے بارے میں تھوڑا اور آگے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی یہ بتلا رہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ وَإِذْ، اور جب، أَخَذْنَا، ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے پختہ عہد، لا تسفکون، نہ تم پاؤ گے، نہ تم بہاؤ گے، دماءکم، اپنوں کے خون، ولا تخرجون، اور نہ تم نکالو گے، انفسکم، اپنوں، من دیارکم، اپنی بستیوں سے، ثم، پھر، اقررتم، تم نے اقرار کیا، وانتم، اور تم تشہدون، گواہ ہوئے۔ ترجمہ سنیں،
اور جب ہم نے تم سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ ہی تم نکالو گے اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے، پھر تم نے اس کا اقرار کیا تھا مانتے ہوئے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد بھی لیا تھا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ ہی تم نکالو گے اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے، پھر تم نے اس کا اقرار کیا تھا مانتے ہوئے۔ آیت نمبر 84، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، یعنی آپس میں جنگ نہیں کرو گے، خون نہیں بہاؤ گے، خون ریزی نہیں کرو گے۔ ان کو یہاں تین باتوں کا حکم بیک وقت دیا جا رہا ہے۔ پہلا کیا دیا گیا کہ تم آپس میں خون نہیں بہاؤ گے، لڑائی جھگڑا نہیں کرو گے، ایک چیز۔ اور دوسرے نمبر پر ان کو ایک اصولیت دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے گھروں سے ان کو نکالو گے نہیں، مطلب جب لڑائی جھگڑا کرو گے تو بھاگ جائیں گے، تو گویا کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو گھروں سے نہیں نکالنا، یعنی جلا وطن نہیں کرنا۔ تیسرے نمبر پر ایک اور ان کو دیا جا رہا ہے کہ تم جو لوگ یہاں سے بھاگ کر جائیں گے ان کو تم فدیہ دے کر چھڑا لو گے، یعنی کہ جب وہاں سے قیدی ہو جائیں گے یا جہاں جائیں گے وہاں سے غلام بن کر جب واپس آئیں گے، ان کو لایا جائے گا تو تم فدیہ دے کر چھڑا لیجئے گا، بدلہ دے کر چھڑا لیجئے گا۔ تو یہ تین باتوں کا ان کو حکم دیا جا رہا ہے۔ تفسیر کرتا ہوں، سنیے۔ یعنی کہ آپس میں جنگ نہیں کرو گے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، یعنی کہ آپس میں جنگ نہیں کرو گے، باہم خون ریزی نہیں کرو گے، تم بنی اسرائیل ایک وحدت بن کر رہو گے، ایک ملت بن کر رہو گے، تم سب بھائی بھائی بن کر رہو گے، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن بھائی بھائی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ سبق دیا تھا کہ اس طریقے سے آپ کو رہنا ہے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَخْرَجْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، یعنی تم نے اس قول و قرار کو پورا شعور کے ساتھ مانا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں فلسطین کو فتح کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلا شہر اریحا جو جریکو فتح کیا گیا، اس کے بعد جب سارا فلسطین فتح کر لیا تو انہوں نے ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی، ایک بھی مرکزی حکومت قائم نہیں کی، کیونکہ آپ کو پیچھے معلوم ہو چلا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، انہی کے اولاد کو، اور ان کے 12 فرزند تھے، یعنی 12 بیٹے تھے۔ تو یہاں جب یہ لوگ فلسطین کو فتح کر لیا تو ان کو یہ چاہیے تھا کوئی مرکزی حکومت قائم کرتے، جس سے ایک جگہ سے کوئی فیصلہ ہوتا، کوئی کام جو ہوتا ہے وہ ایک ہی جگہ سے ہوتا۔ لیکن ان لوگوں نے مرکزی حکومت قائم نہیں کی، بلکہ 12 قبیلوں نے اپنی اپنی 12 حکومتیں بنا لی۔ 12 فرزند تھے، 12 قبیلے نے 12 حکومتیں بنا لی۔ ان حکومتوں کی باہمی آویزش کے نتیجے میں ان کی آپس میں جنگیں ہوتی تھی، اور یہ ایک دوسرے پر حملہ کر کے وہاں کے لوگوں کو نکال کر باہر کر دیتے تھے، انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ لیکن اگر ان میں سے کچھ لوگ فرار ہو کر کسی کافر ملک میں چلے جاتے، کسی غیر کے ملک میں جاتے، اور کفار انہیں غلام بنا لیتا یا قیدی بنا لیتا، اور یہ اس حالت میں ان کے سامنے لائے جاتے، یعنی واپس کر جب ان کو یہاں لایا جاتا تو یہ فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے کہ ہمیں حکم دیا، اور یہ کہتے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمہارا اسرائیلی بھائی اگر کبھی اسیر ہو جائے تو اس کو فدیہ دے کر چھڑا لو۔ تو یہاں تین باتوں کا حکم دیا گیا تھا۔ پہلے یہ کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرو گے، دوسرے کیا کیا کہا گیا تھا ان کو کہ تم باہمی خوریزی نہیں کرو گے، اور یہ تم دونوں باتوں کو چھوڑ کر
یہ فدیہ والا کام کرنے لگے. مطلب جو قیدی ہو جاتے تھے جب ان کو لایا جاتا تھا تو ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے تھے. تو گویا کہ ایک حصے کو یہ مانتے تھے اور دو حصے کو یہ اللہ کی بات کو ٹھکرا دیتے تھے. تو یہاں یہ ان کا جزوی اطاعت کا طرز عمل تھا. یہاں پر انہوں نے جزوی اطاعت کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جزوی اطاعت پسند نہیں ہے، کلی اطاعت پسند ہے. جزوی کہتے ہیں کہ کچھ باتوں کو ہم اچھا لگے تو ہم اس کو لے لیں اور کچھ باتیں ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہی تو ہم اس کو چھوڑ دیں. لیکن اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جزوی اطاعت کو پسند نہیں کرتا. کلی اطاعت یعنی مکمل طور پر دین پر عمل کرو، جو قانون ہم نے دیا ہے اس پر مکمل طور پر عمل کرو، یہی ہمیں پسندیدہ عمل ہے. اللہ کا حکم ہے. اصل حکم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا تھا کہ آپس میں خوریزی مت کرو. اگر تم خوریزی نہیں کرتے تو لوگ بھاگنے پر کیوں مجبور ہوتے؟ جب اپنے ہی بھائی کو ستاؤ گے، چھیڑو گے، جب ان کو مارو گے، دھمکاؤ گے تو اس طریقے سے وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہوں گے، گھر چھوڑ کر بھاگیں گے. یہاں تک کہ اگر زیادہ بہت خوریزی مچے گی تو جلا وطن ہو جائیں گے. تو تمہارا فعل ہی اتنا گندا ہو چکا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بھاگنے پر مجبور ہیں. اور تم بعد میں یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر کوئی قیدی آئے تو اس کو فدیہ دے کر چھوڑا لو. تو گویا کہ دو باتوں کو چھوڑ کر ایک بات کو آپ مار رہے ہو. تو یہ جزوی اطاعت ہے تمہاری، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ تو دین میں کلی اطاعت پسند کرتا ہے. اس حکم کی تو پرواہ نہیں کی. مطلب یہ کہ انہوں نے دو باتوں کو چھوڑ دیا، ایک بات کو پسند کیا، ایک بات کو انہوں نے مان لیا. اور اپنے بھائی بندوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا، اس حکم کی تو پرواہ نہیں کی اور اسے توڑ دیا. لیکن اس وجہ سے جو بنی اسرائیل غلام بن گئے یا اسیر ہو گئے یعنی قیدی ہو گئے، اب ان کو بڑے متقیانہ انداز میں چھڑا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے. تو اس طریقے سے، اور یہ آج اگر غور کیا جائے امت مسلمہ بھی یہ چیزیں پیدا ہو چکی. تو یہاں پتہ یہ چلا کہ بنی اسرائیل کو 3 حکم دیا گیا تھا کہ تم لڑائی جھگڑا آپس میں خوریزی مت کرو اور اپنے بھائیوں کو گھروں سے ان کے مت نکالو. تیسرا یہ دیا گیا تھا کہ اگر کوئی قیدی ہو جائے تو اگر اس کو لایا جائے واپس تو اس کو فدیہ دے کر چھڑا لو. تو یہاں صرف فدیہ دے کر چھڑانے والا عمل تو ہو رہا تھا، لیکن خوریزی والا اور ان کو ان کے گھروں سے جلا وطن کرنا، یہ اس پر عمل کیوں نہیں کیا جا رہا تھا؟ اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل کلی طور پر عمل نہیں کر رہے ہیں، جزئی اطاعت کرتے ہیں، لہٰذا یہ ہمیں پسند نہیں ہے. آگے کی دیکھو بات آئے گی انشاءاللہ. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون. ثم انتم پھر تم هؤلاء وہ لوگ تقتلون قتل کرتے ہو انفسکم اپنوں کو وتخرجون اور تم نکالتے ہو فریقاً ایک فریق منکم اپنے سے من دیارہم ان کے وطن سے تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو علیہم ان پر بالاسم گناہ سے والعدوانی اور سرکشی سے وَإِنْ اور اگر یأتوکم وہ آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی تفادوہم تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو وَهُوَ محرم حالانکہ حرام کیا گیا ہے علیکم تم پر اخراجہم نکالنا ان کا افتؤمنون تو کیا تم ایمان لاتے ہو ببعض بعض حصہ الکتاب کتاب وتکفرون اور انکار کرتے ہو ببعض بعض حصہ فما جزاء سو کیا جزا من یفعلو جو کرے ذالک یہ منکم تم میں سے الا سوائے خزی رسوائی فی میں الحیات الدنیا دنیا کی زندگی ویوم القیامتی اور قیامت کے دن یردون وہ لوٹائے جائیں گے الی طرف
اشد العذاب، سخت عذاب، وما اور نہیں، اللہ اللہ بغافل بے خبر، عما تعملون اس سے جو تم کرتے ہو۔ ترجمہ سنیں، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ اور ظلم زیادتی کے ساتھ، اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے؟ تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو یہ حرکت کر کے تم میں سے سوائے ذلت اور رسوائی کے دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے روز وہ لوٹا دیے جائیں گے شدید ترین عذاب کی طرف، اور اللہ تعالی غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ اور ظلم زیادتی کے ساتھ، اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے؟ تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو یہ حرکت کرے تم میں سے سوائے ذلت اور رسوائی کے دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے روز وہ لوٹا دیے جائیں گے شدید ترین عذاب کی طرف، اور اللہ تعالی غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ آیت نمبر 85، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم۔ اب دیکھیے اس واقعہ سے جو اخلاقی مورل لیسن دیا جا رہا ہے وہ ابدی ہے، یعنی کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمل دیا جا رہا ہے، کوئی وقتیہ نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے بات بتلائی جا رہی ہے کہ تم کو جو عمل دیا گیا تھا ہمیشہ کے لیے دیا گیا تھا، کوئی وقتی نہیں دیا گیا تھا، ابدی تھا یہ۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ ایک بہت بڑی آفاقی سچائی ہے، یونیورسل ٹروت بیان کر دی گئی ہے کہ جو آج امت مسلمہ پر 100% منطبق ہو رہی ہے۔ آج ہمارا طرز عمل بھی یہی ہے کہ ہم پورے دین پر چلنے کو تیار نہیں۔ بات تو یہاں بنی اسرائیلیوں کی تھی، لیکن اس کی سچائی اور اس کی حقیقت ہم لوگوں میں بھی ہے کہ آج کسی کو بھی مکمل دین پر آپ نہیں دیکھیں، چاہے وہ امت محمدیہ ہو یا وہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی یہ فرما دیا ہے کہ مومن اسی کو کہیں گے جو مکمل طور پر اللہ کے اطاعت، اس کی فرما برداری کرے، کلی طور پر، مکمل طور پر۔ اگر جزئی طور پر کوئی کر رہا ہے کہ جس کے جی میں جو آیا اس کو لے لیا، کسی کو نماز اچھی لگی نماز پڑھ لیا، کسی کو روزہ اچھا لگا روزہ رکھ لیا، کسی کو حج نہیں اچھا لگا حج نہیں کیا، کسی کو اور چیزیں جو اسلام کے بنیاد 5 چیزوں میں سے ہیں جو دل کہا چھوڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اللہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے، اور نہ کسی کے ایمان لانے اور نہ لانے سے اس پر کوئی فرق پڑتا ہے۔ کسی کے کچھ کرنے سے، عمل کرنے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو ہماری بد نصیبی ہے، یہ ہماری لاپرواہی ہے، بد نصیبی ہے جو ہم عمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ کو کسی چیز کی ایک ذرے کے برابر بھی تنکے کی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو مسلمان یہاں بن کر جی رہے ہیں اور الحمدللہ اس وہم و گمان میں ہیں کہ ہم تو دین پر بے انتہا عمل کر رہے ہیں، لیکن کیا جو اللہ تبارک و تعالی حقیقت معنوں میں
ایمان والوں کی تعریف کی ہے، اس کے مصداق ہم ہیں یا نہیں؟ تو آج ہمارا طرز عمل بھی یہی ہے کہ ہم پورے دین پر چلنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر گروہ نے کوئی ایک شے اپنے لیے حلال کر لی ہے۔ ملازمت پیشہ طبقہ رشوت کو اس بنیاد پر حلال سمجھ بیٹھے ہیں کہ کیا کریں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ کاروباری طبقہ کے نزدیک سود حلال ہے کہ اس کے بغیر کاروبار نہیں چلتا۔ تو اس طریقے سے لوگ سوال اٹھاتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارے یہاں ہر طبقے میں نیکی اور بدی کا ایک امتزاج ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ کل اطاعت کا ہے، جزوی اطاعت اس کے یہاں قبول نہیں کی جاتی بلکہ الٹا منہ پر مار دی جاتی۔ آج امت مسلمہ عالمی سطح پر جس ذلت اور رسوائی کا شکار ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جزوی اطاعت ہے کہ دین کے ایک حصے کو مانا جاتا ہے اور ایک حصے کو پاؤں تلے رونت دیا جاتا ہے۔ اس طرز عمل کی پاداش میں آج ہم ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کا مصداق بن گئے ہیں کہ ہمارے اوپر ذلت اور مسکنت ہم پر تھوپ دی گئی ہے۔ باقی رہ گیا قیامت کا معاملہ، جیسے کہ ہمارے لوگ کی سوچ ہے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ اسی لیے ہے کہ اپنے بندوں کو اللہ پہلے چاہتا ہی نہیں کہ کسی کو عذاب دے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ میرا ہر بندہ جنتی ہو، ہر بندہ ایمان والا ہو، ہر بندہ میری اطاعت اور فرما برداری کرنے والا ہو، ہم کو ایک رب ماننے والا ہو۔ اللہ یہی چاہتا ہے، اور اگر نہ چاہتا تو سوا لاکھ انبیاء علیہ السلام کو آپ سے آگ کو بچانے کے لیے مبعوث نہ فرماتا۔ کیا ضرورت تھی اللہ کو؟ ایک اعلان کروا دیتا، مانیے یا نہ مانیے یہ تمہارا فریضہ ہے، میرا فریضہ جو تھا میں نے اعلان کروا دیا اور یہ بتلا دیا کہ صرف ایک اللہ ہے، سارے زمین سارے کارخانے کا مالک وہی ہے، دنیا کا نظام چلانے والا وہی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کیا، بندوں پر بہت رحم کیا، رحم نہیں بلکہ حد درجہ بے انتہا رحم کیا کہ سوا لاکھ انبیاء علیہ السلام کو اسی بندوں کے لیے، ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، ان کو دین پہچانوانے کے لیے، اللہ پہچانوانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سوا لاکھ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اور یہ اللہ کی رحمت تھی، اللہ کی محبت تھی کہ بندہ ہمارا جنتی ہو جائے۔ کیا ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ لیکن آپ کے محبت میں ان نبیوں کو، جو رسول آئے، جو نبی آئے، ان کو تکلیف میں تو دیکھنا پسند کیا۔ لیکن میرے دوستو ذرا غور کریے کہ وقت کا نبی کس طرح مارا پھر رہا ہے، کس طریقے سے ادھر سے ادھر جا رہا ہے، صرف اس بنا پر کہ ایک ایک بندہ اللہ والا ہو جائے، ایک ایک بندہ اللہ کی طرف دھیان دینے والا ہو جائے۔ لیکن آج کیا حال ہے، ہم بھی ذرا غور کریں۔ اب تو انبیاء علیہ السلام دنیا میں مبعوث نہیں ہوں گے، اب دنیا میں نہیں آئیں گے، کوئی نہ رسالت نہ کتاب نہیں آئے گی۔ لیکن کرنا کس کو ہے؟ بس اسے محمدیہ، امت محمدیہ کا ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونپی ہے اور یہ فرما دیا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے، تم میں کوئی ایک ایسی جماعت ہو جو اچھائی کی دعوت دے، تم میں سے کوئی ایک ایسی جماعت ہو جو برائی سے روکے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ جب اس طریقے سے یہ قرآن جو درس ہو رہا ہے، اس کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم پڑھ لیں، ہمیں نالج ہو جائے اور ہم جانکار ہو جائے۔ نعوذ باللہ، اگر ایسی سوچ ہے تو پڑھنا حرام ہے۔ اصل تو مقصد یہ ہے کہ اس سے ہم اللہ کو پہچاننے والے ہو جائیں اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی ماؤں کو اور اپنے والدین و پیرنٹس کو اس بات کی دعوت دینے والے ہو جائیں اور اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں کہ اصل حکم اللہ کا ہے، اصل رب اللہ ہے، اصل طاقت اللہ کی ہے، اصل کاروبار، اصل کارخانہ اللہ کا ہے، نظام وہی چلائے گا۔ دنیا میں کوئی کتنا بھی اوپر چلا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب مارتا ہے تو زمین کے نیچے لا کے دے مارتا ہے۔ تو اس وجہ سے اپنے آپ کو اٹھان نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ ہم ہمیشہ گرے ہوئے تھے، کل بھی ہم زمینی پر تھے، مرنے کے بعد بھی اسی زمین پر آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اسی پر ہم قائم رہیں گے۔ بس یہ ہے
کہ ہمیں شریعت پر مکمل طور پر عمل کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا کیا بگڑے گا، اے اللہ تو اگر کسی کو ذلیل کرنے پہ آئے گا، کسی کو رسوا کرنے پر آئے گا تو کوئی بچا نہیں سکتا. اگر تو ہدایت دینے پر آئے گا، اچھا کام کرنے کی توفیق دینے پر آ جائے گا تو میری تو زندگی بن جائے گی، میں تو راہ ہدایت پر آ جاؤں گا، میں تو اللہ تجھے پالوں گا. یہی میری اصل خواہش ہے کہ تجھے اور تیرے نبی کو میں پالوں. یہی تو اصل مقصد ہے دنیا میں آنے کا اور اس قرآن کو پڑھنے کا. تو اس کے ذریعے سے ہم اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں تک اس دعوت کو پہنچائیں کہ یہ ایک سلسلہ ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، تاکہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ اگر کسی کو ایک آیت بھی معلوم ہے تو اس کو بتا دو. کیوں پہنچانے کے لیے کہا؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو آیت ہے، جو ہم تلاوت کر رہے ہیں، ہم اس پر پورا مکمل طور پر عمل نہ کر پا رہے ہوں، اور جس کے پاس ہم وہ آیتیں پہنچا رہے ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے اچھا عمل کرنے والا ہو جائے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یہی ہے کہ تم جو جزوی اطاعت چھوڑ دو، تم جزوی اطاعت نہ کرو بلکہ کلی اطاعت کرو. جب کلی اطاعت کرو گے تو اس کا فائدہ آپ کو ملے گا. اگر یہ سوچ کر عمل کرو گے کہ ایک عمل کر لیتے ہیں دوسرا چھوڑ دیتے ہیں، نماز آج پڑھ لیتے ہیں کل نہیں پڑھیں گے، روزہ اس سال ہم روزہ رکھ لیتے ہیں اگلی سال روزہ نہیں رکھیں گے، تو میرے دوستو دین میں یہ بگاڑ ہے، دین کے ساتھ یہ مذاق استہزاء ہے، اور یہ چیز اللہ کو کبھی پسند نہیں تھی. آگے چلتے ہیں آیت کے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ تم سمجھ رہے ہو، یعنی بنی اسرائیلیوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارے کرتوت سے وہ غافل ہیں، تو ہرگز نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ غافل نہیں ہے، بلکہ تم دھوکے میں ہو. تم یہ سمجھ رہے ہو اللہ غافل ہے، نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو سب سن رہا ہے، تمہارے کرتوت کو دیکھ رہا ہے. تم جو سوچ رہے ہو اللہ اس سے بھی معلوم ہے. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض. اللہ تو زمین آسمان کے چیزوں کو بھی جانتا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور. اللہ وہ بھی جانتا ہے جو تمہارے دل کے اندر چل رہا ہے، جو سوچ رہے ہو دماغ میں، جو ذہن و دماغ میں تمہارے چل رہا ہے، تو تمہاری تھنکنگ کو بھی سمجھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اللہ یہ ہے. اسی طریقے سے آج جیسے بہت سے لوگ ہیں کہ کاروبار ان کا اس طریقے سے ہے، سودی کاروبار ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، بس سیٹھ صاحب ہر سال عمرہ اور حج کرنے چلے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کو سب معلوم ہے. اللہ کو سب معلوم ہے کون حرام کمائی سے حج کرنے جا رہا ہے، کون سودی کاروبار سے عمرہ کرنے جا رہا ہے. سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم نہا دھو کر آ گئے، ہم مکہ مدینہ چلے گئے، بس ہم تو پاک صاف ہو گئے، اب کوئی اس کی پکڑ نہیں ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے ناواقف نہیں ہے. وہ تمہاری داڑھیوں سے، تمہارے اماموں سے، تمہارے عبا اور قبوں سے دھوکہ نہیں کھا سکتا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ غافل نہیں ہے، وہ تمہارے اعمال کا حساب کر کے رہے گا. وہ ایک ایک سوال کرے گا، ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ پوچھے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ غافل نہیں ہے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. آگے سنیے اولئک، یہی لوگ، الذین، وہ جنہوں نے اشتروا خرید لیا، الحیات، زندگی، دنیا کی، بالآخرہ، آخرت کے بدلے، فلا، سو نہ، یخفف، ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے عذاب، ولا ہم، اور وہ نہ، ینصرون، مدد کیے جائیں گے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی اختیار کر لی آخرت کو چھوڑ کر. سو اب نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی. پیچھے جو باتیں ہوئی ہیں سب کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اصل چیز کو، دنیا کو اصل سمجھ لیے ہیں، جس کی وجہ سے دنیاوی زندگیوں کو اصل سمجھنے کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو چلے ہیں، اپنے نبی سے بغاوت کر چلے ہیں. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی اختیار کر لی ہے آخرت کو چھوڑ کر. سو اب نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. جیسا کہ پیچھے بنی اسرائیلیوں کا وہ تھا کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو معاف کر دیے جائیں گے کیونکہ ہم تو چہتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کفارہ بن چکے ہیں اپنے آپ کو پھانسی دے کر، اس لیے ہم کچھ بھی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کوئی پکڑ نہیں کرے گا. تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی پکڑ کرے گا. وہ غلط فہمی میں ہے، وہ دھوکے میں ہے، ان کی دنیاوی زندگی کی
रौनकें उनको बेहोश कर दी हैं, उनको होश नहीं आ रहा है। बस जिस दिन वो जागेंगे, यानी कल क़यामत के जब उठेंगे तो हकीकत उनके सामने आ जाएगी। तो यही वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की जिंदगी अख्तियार कर ली है आखिरत को छोड़कर। सो अब न तो उनसे अजाब हल्का किया जाएगा और न ही उनकी कोई मदद की जाएगी। अगर वो सोचे कि अजाब में हल्कापन हो जाएगा और ये सोच लें कि हमारी मदद हो जाएगी, अब तो बाद में बख्श दिए जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जिनके लिए अबदी जहन्नम मुकर्रर कर दी गई, वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। और जिनके लिए हमें जन्नत में एक मर्तबा जाना हो गया, गोया कि उसके लिए फैसला हमेशा के लिए हो गया। तो जन्नत के लिए सोचना नहीं है और जहन्नम के लिए हमें बहुत ज्यादा सोचना है कि अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से बचा ले। वजह यह है कि अबदी जिंदगी अगर जहन्नम की हो गई तो कभी पास नहीं होंगे, और अगर जन्नत में सिर्फ कदम भी रखने का मौका मिल गया तो फिर कौन निकलता है? अल्लाह तबारक व तआला की रहमती होगी। और फिर जन्नत में एक कदम रखने के बाद कौन पीछे हटेगा? वहां तो अपनी मनमानी चलेगी जन्नत। तो इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला से उसका फजल मांगा करे। जन्नत मांगने से जन्नत नहीं मिलेगी, बल्कि अल्लाह का फजल मांगिए तो अल्लाह, जब अल्लाह मिल जाएगा तो जन्नत तो जाहिर सी बात है, उसके मेहमान तो हम खुद ही पहले से हैं अल्लाह के, तो हमको ठहराएगा ही वही। तो इसलिए अल्लाह का फजल मांगा करें कि अल्लाह। आगे चलते हैं। वलक़द आतैना मूसल किताब वक़फ़ैना मिन बअदिही बिर्रुसुल व आतैना ईसा इब्न मरयम अल-बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल क़ुदस अफ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुकुम इस्तकबरतुम फ़फ़रीक़न कज़्ज़बतुम व फ़रीक़न तक़्तुलून व क़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़ बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ़्रिहिम फ़क़लीलन मा युमिनून। वलक़द आतैना, और अलबत्ता आतैना हमने दी मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अल किताब, और वक़फ़ैना हमने पेदर पे भेजे, मिन बादी वक़फ़ैना माने पेदर पे, यानी एक के बाद दीगरे, फौरन एक खत्म हुआ दूसरा भेज दिया गया, इस तरीके से वक़फ़ैना। और हमने पेदर पे भेजे, मिन बादी उसके बाद फिर रसूल रसूल, व आतैना और हमने दी ईसा ईसा इब्न बेटा मरियम मरियम अल बय्यिनात खुली निशानियां, वाव और अय्यदनाहु उसकी मदद की, बिरूहिल कुदस रूहुल कुदस के जरिया। रूहुल कुदस यहाँ जिक्र किया गया है, इससे मुराद होता है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। अफकुल्लमा क्या फिर जब जाअकुम आया तुम्हारे पास, रसूलुन कोई रसूल, बीमा उसके साथ जो, ला नह तहवा चाहते, अनफुसुकुम तुम्हारे नफ्स, इस्तकबर तुमने तकब्बुर किया, फरीकन सो एक गिरोह, कद्दब तुमने झुटलाया, व फरीकन और एक गिरोह, तख्तुलून तुम कत्ल करने लगते। तो यहाँ तर्जुमा सुनने के बाद चलिए बताते हैं। और हमने मूसा को किताब दी यानी तौरात, और उसके बाद पे दर पे रसूल भेजे, और हमने ईसा बिन मरियम को बड़ी वाज़ेह निशानियां दी, और हमने मदद की उनकी रूहुल कुदस के साथ। फिर भुलाया, फिर भला क्या जब भी आया तुम्हारे पास कोई रसूल वो चीज लेकर जो तुम्हारे ख्वाहिशात नफ्स के खिलाफ थी, तो तुमने तकब्बुर किया, फिर एक जमात को तुमने झुटला दिया और एक जमात को कत्ल कर दिया। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी यानी तौरात, और उसके बाद पे दर पे रसूल भेजे, और हमने ईसा बिन मरियम को बड़ी वाज़ेह निशानी दी, और हमने मदद की उनके रूहुल कुदस के जरिए साथ। फिर भुला फिर भला क्या जब भी आया तुम्हारे पास कोई रसूल, यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, भला जब तुम्हारे पास कोई रसूल आया वो चीज लेकर जो तुम्हारे ख्वाहिशात नफ्स के खिलाफ थी, तो तुमने तकब्बुर किया, फिर एक जमात को तुमने झुटला दिया और एक जमात को कत्ल कर दिया। तो यहाँ देखिए ऊपर एक लफ्ज आया है रसूल, वक़फ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुल। तो क्या रसूल को कत्ल किया जा रहा है या नबी को? यहाँ समझने की पहली बात तो ये समझ लीजिए कि नबी और रसूल में क्या फर्क होता है। बोलने में तो सब आते रहते हैं, लेकिन नबी और रसूल में थोड़ा सा फर्क होता है। फर्क क्या है कि रसूल नबी हो सकता है लेकिन नबी रसूल नहीं हो सकता। सबसे बड़ा फर्क सुनिए, रसूल नबी भी होता है, रसूल नबी भी हो सकता है लेकिन नबी रसूल नहीं हो सकता, एक चीज। और दूसरी चीज यहाँ ये कह दिया, और एक गिरोह को तख्तुलून तुम कत्ल करने लगते थे। तो यहाँ रसूल को कत्ल नहीं किया गया है, कोई भी रसूल ऐसा नहीं है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ये रसूल हैं, क्यों? इनको नई किताब दी गई है तौरात। ईसा अलैहिस्सलाम इनको भी
किताब दी गई है। इसी तरीके से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी रसूल हैं। तो जिनको किताबें नई शरीयत और नई दीन दी, नई शरीयत और नई किताब दी गई हो, उनको रसूल कहते हैं। जिनको नई शरीयत नई किताब दी गई हो, उनको रसूल कहते हैं। उनको रसूल भी कह सकते हैं, नबी भी कह सकते हैं, और पैगंबर तो सब होते ही हैं। तो पता साफ वाजे हो गया कि जब कोई रसूल आता है तो नई शरीयत और नई किताब लेकर आता है, और जब कोई नबी आता है तो वो पिछली जो उम्मत होती है उसी में हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला उसी काम पर लगा दे कि जो कौम काम करके गई है उसी कौम पर आप भी लग जाइए। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ किसी भी रसूल का कत्ल नहीं हुआ है। जैसा कि ईसा अलैहिस्सलाम के लोग कत्ल करने जा रहे थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें आसमान पर उठा लिया, और ये कुर्ब क़यामत से पहले पहले इनको लाया भी जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर आएंगे और वो अपनी उम्मत बनाकर फिर से, मतलब उम्मत मोहम्मदिया ही रहेगी, लेकिन वो अमल करेंगे, उसी पर दावत देंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लेकिन वो नबी फिर नहीं होंगे, रसूल नहीं होंगे। लेकिन नबी जो होते हैं, जैसे यहया अलैहिस्सलाम है, जकरिया अलैहिस्सलाम है, इनको देखिए लोगों ने कत्ल कर दिया क्योंकि ये रसूल नहीं थे, नबी थे। तो पता ये चला अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी रसूल भेजे उनमें से किसी रसूल का कत्ल नहीं हुआ, और जित नबियों में से तो हुआ है। तो एक चीज तो पता ये चला रसूलों के शायान शान नहीं है उनको कत्ल किया जाए, लेकिन नबी के ऐसा हो सकता है कि उनको कत्ल किया जाए। तो ये बातें थी जो समझने की थी, और जिनको अभी नहीं समझ में आएगा सवाल करेंगे तो उसमें पूछ लीजिए नबी रसूल में क्या फर्क है। और फिर से हम बता दे रहे हैं, रसूल नबी हो सकता है, रसूल नबी हो सकता है, लेकिन नबी रसूल नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है। और रसूल वो होता है जिसको नई शरीयत नई किताब दी गई हो, और नबी वो होता है जिसको साबिका उम्मत पर, जो पिछली उम्मत है उसी पर अमल करने को कह दिया जाए कि फला बस्ती में जाओ, में जाओ जो जो उसी पर अमल करना शुरू कर दीजिए। तो ये होता है। और अल्लाह तबारक व तआला फिर आगे फरमाता है, वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़ बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ़्रिहिम फ़क़लीलन मा युमिनून। और उन्होंने कहा कि हमारे दिल तो गिलाफों में बंद हैं, बल्कि हकीकत में तो उन पर लानत हो चुकी है अल्लाह की तरफ से उनके कुफ्र की वजह से। बस अब कम ही होंगे उनमें से जो ईमान लाएंगे। और उन्होंने कहा कि हमारे दिल तो गिलाफों में बंद हैं, बल्कि हकीकत में तो उन पर लानत हो चुकी है अल्लाह की तरफ से उनके कुफ्र की वजह से। बस अब कम ही होंगे कि उनमें से जो ईमान लाए। तो अल्लाह तबारक व तआला इनको फरमाया वक़ालू, और उन्होंने कहा कुलूबुना हमारे दिल गुल्फ पर्दा में, बल्कि लानहुमुल्लाह अल्लाह की लानत बिकुफ्रिहिम उनके कुफ्र के सबब, फ़क़लीलन सो थोड़े हैं, मा युमिनून जो ईमान लाते। और उन्होंने कहा कि हमारे दिल तो गिलाफों में बंद हैं, बल्कि हकीकत में तो उन पर लानत हो चुकी है अल्लाह की तरफ से उनके कुफ्र की वजह से। बस अब कम ही होंगे उनमें से जो ईमान लाए। आयत नंबर 88 वकालो कुलुबुना गुल्फ। इनके इस जवाब को आयत नंबर 75 जो पीछे हम पढ़ चुके हैं 75 के साथ मिलाइए, जो हम पढ़ कर आए हुए हैं। वहां अल्फाज आए थे अफततमऊन अन युमिनू लकुम। तो हम मुसलमान क्या सोच रहा था कि ये लोग ईमान लाएंगे क्योंकि इनके ऊपर किताब नाजिल की गई है, और इनमें मूसा अलैहिस्सलाम आए थे, हारून थे, यूशा बिन नून थे इनकी रहनुमाई करने में, फिर खुद इनको किताब भी दी गई है। तो मुसलमान ये उनके लिए अच्छा गुमान कर रहे थे कि ये तो फौरन मान ही लेंगे। अफततमऊन अन युमिनू लकुम। तो ऐ मुसलमानों, क्या तुम ये तवक्का रखते हो कि ये तुम्हारी बात मान लेंगे? बाद मुसलमानों की इस ख्वाहिश के जवाब में यहूद का यह कौल नकल हुआ है कि हमारे दिल तो गिलाफों में महफूज हैं, तुम्हारी बात हम पर असर नहीं कर सकती। यानी ये यहूद लोग कह रहे हैं। और मुसलमानों का क्या गुमान था आप खुद समझ सकते हैं इस आयत से, कि मुसलमान चाह रहा था कि ये लोग फौरन हमारी बात मान जाएंगे, लेकिन यहूद यहाँ ये कह रहे हैं कि तो हमारे तो दिल गिलाफों में महफूज हैं, तुम्हारी बात हम पर असर नहीं कर सकती।
اس طرح کے الفاظ آپ کو آج بھی سننے کو مل جائیں گے. جیسے لوگوں کے پاس جائیے، ہاں یار سوچتے تو ہیں، کرنے کو سوچتے ہیں، لیکن ہمارا دل آمادہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ اللہ سے دوری ہونے کا نتیجہ ہے کہ جب ہم اللہ سے دوری ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایک وقت تک رسی کے اندر رکھتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے. تو جب چھوڑ دیتا ہے تو دل ہمارا ایک دم سیاہ کالی اندھیری رات کی طرح ہو جاتی ہے. پھر اس پر روشنی ڈالنے سے بھی اجالا نہیں ہوتا، کیونکہ اجالے میں اجالا ڈال کر اجالا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اگر اندھیرے کو اجالے سے اور اجالے کو اندھیرا سے بدلا جا سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ایک تو مومن تمہیں بنایا تھا، روشنی تمہارے دل کو روشن کیا تھا، اب دوسری اس میں روشنی ڈالیں گے تو اجالا تھوڑی سمجھ میں آئے گا، بلکہ اب اللہ کی طرف لوٹنے کا وقت ہے. اب جب لوٹنے کا وقت آ رہا ہے تو اتنا تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ توڑ چکے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں لوٹانا بھی نہیں چاہتا. تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو جائے اللہ ہمیں توبہ کا موقع نہ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتنا دور ڈال دے کہ کل ہم کھڑے ہوں صفوں میں، ہمارے خاندان والے، ہمارے رشتہ دار مومن کے صفوں میں کھڑے ہوں اور ہم تنہے تنہا کفر کے یلغار میں کھڑے ہوں اور کفر کی جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہوں. اللہ سے بہت رونا چاہیے کہ اللہ سب کچھ کرنا، مجھے آخرت کی رسوائی سے ضرور بچا لینا. اے اللہ مجھے دنیا میں ایک وقت بھوکا تو رکھنا، لیکن ذلت اور رسوائی کا وہ مرحلہ جو کل قیامت کے دن غیروں پر طاری ہوگا، شرم سے ان کا سر نیچا ہوگا اور وہ اپنے ہاتھوں کو چبا رہے ہوں گے، ان کو احساس تک نہیں ہوا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اے اللہ اس رسوائی سے بچا لینا. تو اصل مقصد یہ قرآن کا ترجمہ، یہ تفسیر پڑھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارا دل کتنا بدل رہا ہے، ہم کتنا اللہ کی طرف مائل ہو رہے ہیں. تو جب ہم اس طریقے سے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو سنوار دے گا. تو اصل پڑھنے کا مقصد یہی تھا. بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، کہ ان کے اس قول پر تبصرہ ہے کہ ہمارے دل محفوظ ہیں اور غلافوں میں بند ہیں، بلکہ یہ نہیں ہے کہ غلافوں میں ان کے دل بند ہے، بلکہ بل لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر لعنت برس رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں. سو تھوڑے لوگ ہوں گے جو ایمان لا لیں گے، لیکن اور لانے والے ایمان نہیں ہے، کیونکہ ان پر اللہ کی لعنت ہمیشگی کے لیے برس رہی ہے. تو اللہ ہم سب کو بھی محفوظ رکھے کہ کہیں ایسا ہم بھی اللہ کو نہ ناراض کر دیں کہ اللہ ہم پر لعنت برسانا شروع کر دے. تو بس آج کی تفسیر یہیں تک تھی. اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. صالحہ، اچھا ٹھیک، صالحہ کہاں؟ اچھا جی السلام علیکم رحمۃ اللہ مولانا صاحب. السلام اللہ وبرکاتہ. وہ رسول کتنے تھے وہ جاننے کا تھا تھوڑا. رسول کی تعداد الگ سے نہیں بیان کی گئی ہے کہیں، ہاں لیکن چند رسولوں کو تو جانا جاتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو نئی کتاب نئی شریعت دی گئی تھی، جی اسی جی طریقے سے جی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دی گئی تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا. جی جی. آدم علیہ السلام بھی رسول تھے کیا کر کے وہ سنا. شریعت نئی کتاب دی گئی ہے. اور ویسے ہم ہاں 4 ہاں کتاب کے بارے میں جانتے بھی ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید. تو ہاں ان کو ہاں رسول ہم کہتے ہیں، رسول اور نبی دونوں کہیں گے ان کو. اور پیغمبر تو سبھی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کا پیغام لانے والے ہیں، تو جائز پر پیغمبر سبھی ہیں. ہاں لیکن جی جی. نبی جو ہوتا ہے ان کو ہوں، رسول ہم نہیں کہہ سکتے، اکثر و بیشتر وہ رسول نہیں ہوتے. تو پتہ یہاں یہ چلا کہ رسول نبی ہو سکتا ہے لیکن نبی رسول نہیں ہو سکتا. جی مولانا صاحب جزاک جی اللہ. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والسلام صاحبہ. ایک نبی رسول ہو سکتا ہے لیکن رسول نبی نہیں ہو سکتا ہے. ایک بار پلیز اس کی وضاحت کیجیے. نہیں، رسول نبی ہو سکتا ہے لیکن نبی رسول ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول بھی ہو. سمجھ رہے ہیں؟ رسول اچھا نبی ہوگا یہ تو 100% یقین ہے اس پر، لیکن نبی رسول ہو یہ ضروری نہیں ہے. اچھا. کیونکہ نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر ان کا قتل بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، جیسے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام. لیکن رسول کی یہ شان شایان، رسول کی یہ شایان شان نہیں ہے کہ ان کا قتل کیا گیا ہو. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ
دعا کرتے تھے اللہ ثم ہویا ثم اقتل ثم ہویا ثم اقتل ثم ہویا ثم اقتل، کہ ہمیں اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ رسول کی شایع انسان نہیں تھی، جبکہ نبی کے ساتھ تھی۔ تو نبی کو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہید کیا ہے، تو یہ اصل ہے۔ تو رسول نبی ہو سکتا ہے، لیکن رسول ضروری نہیں ہے کوئی نبی بھی ہو۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور کوئی؟ السلام علیکم السلام۔ وبرکاتہ۔ یہی ٹاپک پر سننا تھا، ابھی کلیئر ہو گیا تھا۔ جی نہیں، وہ رسول کا ٹاپک میں ہی سننا تھا، ابھی کلیئر ہو گیا۔ اچھا جو کلیئر ہو کے گیا۔ ساتھ ہاں ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا۔ جی جی، ابھی لیکن آپ تعداد ہمیں اور نہیں معلوم، اور ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی بھیجا ہو۔ جیسے بنی اسرائیلیوں میں 4,500 انبیاء آئے ہیں، لیکن ان کو ہم جانتے نہیں، ہر سب کو نام کے ساتھ۔ اس طریقے سے ضرور، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ رسول نبی ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ نبی بھی رسول ہو۔ اور رسول اس کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت، نئی کتاب دی گئی ہو، اور نبی ضروری نہیں ہے کہ اس کو نئی شریعت یا نئی کتاب دی جائے، بلکہ اس کو سابقہ امت پر عمل کرنے کو کہہ دیا جائے کہ جائیے اس میں اپنا دعوت کا کام کریے، یہ ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، جی جزاک اللہ، سمجھ میں آ گیا۔ جی جی، ٹھیک ہے انشاءاللہ، پھر کلاس ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو بہت شکر گزار ہیں، قیمتی وقت دیا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کی ہدایت بھی دے، کس جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کی بھی توفیق ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ اللهم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعى ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار محق۔